ہمارے معاشرے میں نا اللہ کے جو حقوق ہیں نا ان کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی، ان کو کم اہم سمجھا جاتا ہے، اور جو حقوق العباد ہیں ان کو زیادہ اہم سمجھا جاتا ہے۔ یہ جہالت ہے۔ دیکھیں ایک شخص کے اوپر نا سب سے زیادہ حق اس کے اللہ پاک کا ہے، اس کے رب کا اس پہ سب سے زیادہ حق ہے۔ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ لیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس نے ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں پیارے آقا مجھ پہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تیری ماں کا ہے۔ پوچھا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر پوچھا اچھا اس کے بعد کس کا حق ہے؟ فرمایا تیری ماں کا۔ پھر جب چوتھی بار پوچھا کس کا حق ہے، آپ نے فرمایا تیرے باپ کا۔ اچھا یہاں پہ بھی ایک چیز سمجھ لیں کہ ماں کا حق زیادہ کیوں ہے باپ سے؟ دیکھیں باپ جو ہے نا وہ مشقت برداشت کرتا ہے اپنے بچوں کو پالنے کے لیے، یہ ایک پہلو ہے، لیکن ماں کیا کرتی ہے؟ ماں پہلے 9 مہینے بچے کو پیٹ میں پالتی ہے، تکلیف برداشت کرتی ہے، اس کے بعد پھر جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے اس وقت ماں کی اپنی جان کو بھی خطرہ ہوتا ہے، ایک مرحلہ یہ ہو گیا۔ پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے بعد پوری زندگی اس کی پرورش کرتی ہے، ایک یہ بھی پہلو ہے۔ یعنی باپ کا صرف ایک پہلو ہے اور ماں کے علماء بتاتے ہیں کہ 3 پہلو ہیں، پہلے 9 مہینے پیٹ میں پالے گی، پھر پیدائش کے وقت، پھر اس کے بعد ساری زندگی اس کی تربیت کرنی ہے۔ اس لیے ماں کا حق کتنے؟ ماں کے 3 حقوق اور باپ کا کتنا؟ 1 حق۔ پھر اسی طرح ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی کہ پیارے آقا میں نے اپنی والدہ کو نا اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے حج کروایا، اور جس راستے سے میں گزر کے گیا نا وہ راستہ ایسا تھا، اس پہ ایسے پتھر تھے کہ اگر کوئی گوشت کا ٹکڑا اس پہ پھینکا جاتا نا تو وہ پک کے کباب بن جاتا۔ تو کیا میں نے اپنی ماں کے حقوق ادا کر دیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تیری ماں نے تجھے پیدا کیا اس وقت جو اس نے تکلیف برداشت کی، اس تکلیف کے ایک جھٹکے کا بھی بدلہ جو ہے نا وہ ادا نہیں ہوا۔ اب یہ ساری بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ایک ماں جس نے پیدا کیا ہے اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو جس نے تخلیق کیا پھر اس کا حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ تو یہ چیز سمجھ لیں، ترتیب سمجھ لیں، جو ایک شخص کے اوپر سب سے پہلا حق اور سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے رب کا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے، اس کے بعد اس کی ماں کا حق ہے، اس کے بعد اس کے باپ کا حق ہے، اس کے بعد پھر جو اسلام ترتیب بیان کرتا ہے جس طرح وہ ہے۔